اسپین اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت چلی گئی، مسلمانوں کا وجود بھی مٹ گیا، جبکہ انڈیا میں باقاعدہ طور پر 350 سال مسلمان اور مغلوں نے حکومت کی اور 60 کروڑ مسلمان ہیں۔ وجہ کیا؟ جی بہت اچھی بات آپ نے دریافت فرمائی، یہ تاریخی چیز ہے۔ منارٹیز کا خیال نہیں رکھا، منارٹیز کا خیال نہیں رکھا۔ اسپین کے جو ڈوبنے کی یا اسپین کی بربادی کی جو بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے مسلمانوں کو اتنی بڑی حکمرانی مل گئی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہمارے یہاں عیسائی اور یہودی گرد و پیش میں ہیں یہ ہمارا کریں گے کیا، اس سلطنت قائم کیسے رہے گی۔ تو ان منارٹیز کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایک، اور دوسرے دشمنوں کے چالوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک، بہانے چاہیے تھے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ ایک بہانہ ہے۔ اب اس بہانے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس پہ پھر اور ایک مصیبت ہمیں ہی بھگتنی پڑے گی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ دشمن کا وار ہے۔ اور مسلمان انڈیا میں ہمیشہ رہے، اب بھی ہیں الحمدللہ، اور اس لیے رہے کہ انہوں نے مینارٹیز کو پوری چھوٹ دی۔ وہ صحیح معنی میں حکمران تھے، پڑھے لکھے، خیر اسپین کے تو بہت ہی پڑھے تھے۔ اب دیکھیں نا مینارٹیز ہندوستان، بابر بادشاہ ہے، ہندوستان فتح کیا ہے، اس نے کسی آدمی کو جو انصاف نہ دیا۔ بابر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی آدمی تھا یہ؟ بابر تھا، یہ رنجیت سنگھ تھا، یہ بڑے دماغ تھے بابا، یہ دماغ حکومتیں قائم کرتے ہیں، سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں۔ بابر بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ شاید اس بات پہ ہنسیں، لیکن ایک بادشاہ کی سوچ دیکھو۔ بابر بادشاہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو شرعی تقسیمات ہوئیں، شرعی تقسیمات میں مال غنیمت آیا، جو لڑکیاں لڑنے کے لیے ہندوؤں کی طرف سے آئی تھیں وہ بھی، تو 800 باندیاں ان میں تھیں۔ بابر بادشاہ نے کہا یہ ساری لڑکیاں اتنی فلاں خانقاہ میں بھیجو، اتنی کابل میں بھیجو، اتنی بخارا میں بھیجو، اتنی فرغانہ میں بھیجو، سارا اس سے کہا لسٹ دے، اور اس سے کہا کہ وہ جو میں ان خانقاہوں میں بھیج رہا ہوں نا، ان خانقاہ نشینوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ذاکر بندے ہیں، لیکن آخر ان کا نفس بھی ساتھ ہے، وہ کبھی ان حرکتوں میں نہیں پڑے۔ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ ان کے جذبات کو تسکین پہنچے اور وہ شریف لوگ ہیں، اللہ کو یاد کریں اور ان کی اولادیں بھی اللہ کو یاد کریں۔ یہ خیال تھا نا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو ان باندیوں کو آخر کرنا کیا۔ انہوں نے اس کو سوچا کہ اپنی پبلک کے جو سیکشل پرابلمز ہیں انہیں سالو کیسے کرنا ہے۔ آپ تو یہ نہیں سوچ پائے کہ ٹائلٹس ہی بنا دیں کہیں، آپ کو اتنا شعور کب سے آنا شروع ہوا؟ ہمیں نہیں معلوم زیادہ، لیکن ہم نے بہت جگہ یہ دیکھا، خواتین 4 گھنٹے کی بیچاری شاپنگ کر کے آتی ہیں، ٹریفک میں پھنسی، گھر پہنچتے ہی برقع اگر پہنتی تھیں تو اتارا اور فوراً واش روم کا رخ کیا کہ بھئی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آخر معاشرہ چاہ کہاں رہا ہے؟ کئی واش رومز ہیں پبلک کے لیے صاف ستھرے، تو ان کو کب شعور آئے گا کہ جو جنسی مسائل ہیں پبلک کی کیسے حل ہونے ہیں، کیسے کرنے ہیں؟ معیشت کو دیکھا ہے کہاں پہنچا دیا ہے، نتیجہ یہ کہ لوگ شادی کیسے کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا خیال کیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حق مہر بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے شادیاں مشکل پیش آ رہی ہے، اور میرا پورا ارادہ ہے کہ حق مہر کو متعین کر دوں کہ اس سے زیادہ حق مہر ہماری مملکت میں نہیں ہوگا۔ سوچتے تھے نا، جانتے تھے، اسی لیے کتنے ہی مواقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ لوگوں کے سامنے اچھا یہ نکاح ہو گیا، چلو جاؤ چھوڑ دو اس کو، فرمایا آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ پبلک میں آپ خود
لمبی ہو گئی بات، لیکن آپ خود سوچیں قرآن نے دو مقامات پر دو چیزوں کو اکٹھے ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل نہ کرنا جب تک کہ اس کے قتل کی میں اجازت نہ دوں۔ یہ خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ فوراً لائے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا بھی نہ کرنا۔ 15ویں پارے میں سورہ فرقان میں پھر اللہ نے کہا کہ ہمارے بندے ایسے ایسے اچھے، ایسے اچھے، ایسے اچھے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ کبھی بھی بدکاری نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ قتل نہیں کرتے۔ قتل اور جنس اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ سمجھایا ہے کہ اگر جنسی خواہشات تسکین نہیں ملے گی تو غصہ آئے گا، غصے کا سب سے بھیانک انجام قتل ہے، مار ڈالو۔ خیر سے جن کو پکڑا ہے ان کو کتنی سزائیں ملی ہیں۔